اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود شریف اور استغفار کی اہمیت۔ درود شریف اور استغفار وہ عظیم اعمال ہیں جن کی برکت سے زندگی کے سب مسائل کا حل ممکن ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے۔ استغفار بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درود شریف اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ درود و استغفار کرنے والے بندے کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اگر بندہ محبت اور یقین کے ساتھ ان اعمال کو جاری رکھے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ ایمان افروز کہانی۔ یہ ایک بہن کی داستان ہے جو 2013 کے مشکل دنوں کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں اس وقت ان کے حالات نہایت خراب تھے، مالی مسائل نے انہیں گھیرے ہوا تھا۔ روزمرہ زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہی، کبھی بیماری، کبھی شوہر کی ملازمت کا خاتمہ اور کبھی کاروبار میں ناکامی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ان کے شوہر ایک نہایت اچھے انسان تھے۔ ان دونوں کے درمیان محبت اور سمجھداری کا خوبصورت تعلق تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ لیکن زندگی کے یہ گھٹن دن ان کے دلوں کو تھکا دینے والے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ انہی دنوں ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ شدت اختیار کرنے لگا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبان پر لاتی تو دل کو ایک عجب سکون محسوس ہوتا۔ ایسا محسوس ہوتا یہ نام ان کی زبان پر رہے گا تو کوئی پریشانی، کوئی غم اور کوئی مشکل انہیں چھو نہیں سکے گی۔ رمضان المبارک 2014 کا مہینہ تھا۔ مالی تنگی، غربت اور مسائل اپنی جگہ، لیکن اس بہن نے اس مہینے کو اپنے لیے روحانی انقلاب کا ذریعہ بنا لیا۔ انہیں یہ بات سننے کو ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے مشکلات حل ہوتی ہیں، برکت آتی ہے اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کا آغاز۔ انہوں نے 2014 کے رمضان المبارک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا آغاز کیا۔ ان کا کہنا ہے وہ پورے رمضان سحری کے بعد سے لے کر رات تک یہی وظیفہ پڑھتی رہتی تھی۔ اگر رات کو نیند کھل جاتی تو پھر بھی یہی ذکر کرتی رہتی۔ یہ بہن بتاتی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں انہوں نے نہایت محبت اور یقین کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ روزمرہ کا معمول کچھ یوں تھا کہ دن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی رہتی۔ رات میں جب بھی یہ ذکر مکمل ہوتا تو درود شریف پڑھتی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل رکھتی۔ رمضان کے بعد بھی انہوں نے اس ذکر کو جاری رکھا۔ یہ بہن بتاتی ہیں
کہ انہوں نے رمضان میں کم از کم 8 سے 9 لاکھ مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس ذکر کو جاری رکھا یہاں تک کہ 50 لاکھ مرتبہ مکمل کر لیا۔ جب ذکر مکمل ہوا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر میٹھا بنایا اور تقسیم کیا۔ وظیفے کی برکت سے تبدیلیاں۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کی۔ دل کا سکون۔ وہ کہتی ہیں کہ ذکر کی برکت سے جو پہلے بے چینی اور ڈپریشن کا شکار تھی وہ ختم ہونے لگا، ان کے دل کو سکون ملنے لگا۔ گھر کا سکون انہوں نے محسوس کیا۔ ان کے گھر کا ماحول بدل رہا ہے۔ جہاں پہلے بے سکونی اور تنگی تھی وہاں خوشی اور اطمینان کا احساس ہونے لگا۔ گھر کے اندر برکت محسوس ہونے لگی۔ روحانی مسائل کا خاتمہ۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ روحانی خوف تھا جو ان کے ساتھ بچپن سے تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سایہ ان کے ساتھ ہے۔ رات کو یہ خوف شدت اختیار کر لیتا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی انہیں دبا رہا ہے اور وہ نہ ہل سکتی ہیں نہ آواز نکال سکتی تھیں۔ یہ مسئلہ ان کے لیے زندگی بھر کا خوف بن چکا تھا۔ حالانکہ وہ نماز اور روزے کی پابند تھی۔ الحمدللہ تمام نمازیں وقت پر ادا کرتی تھیں، دعائیں کرتی تھیں اور اللہ سے رجوع کرتی تھیں، لیکن اس روحانی خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ اندر سے خوف زدہ رہتی۔ لیکن اس وظیفے کی برکت سے یہ سب ختم ہو گیا۔ اب وہ رات کو سکون کے ساتھ سوتی ہیں اور کسی بھی قسم کے خوف سے آزاد ہو چکی ہیں۔ مالی حالات میں بہتری اور کامیابی۔ ذکر کی برکت صرف روحانی مسائل کے خاتمے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے ان کے مالی حالات کو بھی بہتر کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ وظیفہ کرتی گئیں ویسے ویسے ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ شوہر کو نئے آرڈرز ملنے لگے اور ان کے کاروبار میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ اپنا خوبصورت گھر بنانے کا خواب پورا ہوا۔ یہ بہن یہ بھی بتاتی ہے کہ ذکر کی برکت سے ان کی آمدنی میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ زمین خریدنے کے قابل ہو گئیں۔ راولپنڈی کے ایک اچھے علاقے میں انہوں نے ایک پلاٹ خریدا اور اس پر تعمیر کا کام آغاز کر دیا۔ کچھ عرصے میں اللہ کے فضل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت سے انہوں نے 10 مرلے کا خوبصورت گھر بنا لیا۔ ہر مسئلے کا حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں میں ہر اس شخص کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں جو کسی پریشانی، بیماری یا مسئلے میں مبتلا ہو۔ اگر محبت، یقین اور توجہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو، چاہے وہ مالی تنگی ہو، لا علاج بیماری ہو، روحانی مسائل ہوں یا اولاد کا نہ ہونا۔ اس وظیفے کی برکت سے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ بہن اپنی کہانی کے آخر میں کہتی ہیں درود شریف اور استغفار میری زندگی کے سب سے بڑے سہارے بن گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت نے میری زندگی کو بدل دیا۔ جہاں پہلے خوف، بے سکونی اور مشکلات تھیں، وہاں اب سکون، خوشی اور برکت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ
کہ درود شریف اور استغفار ہماری زندگیوں میں کیسے انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے لیے وہ سکون اور برکت لاتے ہیں جو دنیا کا کوئی اور عمل نہیں دے سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے اثرات۔ انہوں نے کئی مثالیں پیش کیں کہ کیسے اس وظیفے کی برکت سے لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے۔ اولاد کا نہ ہونا، کئی ایسے لوگ جن کی شادی کو سالوں گزر چکے تھے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس وظیفے کی برکت سے اولاد کی نعمت سے نوازے گئے۔ لا علاج بیماریاں، کچھ لوگ ایسے تھے جو طویل عرصے سے لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے اور دوائیوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر چکے تھے، لیکن صحت یاب نہیں ہو رہے تھے۔ اس ذکر کی برکت سے ان کی بیماریاں ختم ہوئیں اور انہیں مکمل شفا ملی۔ مالی تنگی، کئی لوگوں نے اس وظیفے کی برکت سے اپنے مالی حالات کو بہتر ہوتے دیکھا، ان کے کاروبار میں برکت آئی، قرضے ادا ہوئے اور زندگی میں خوشحالی آئی۔ وظیفے کی شرائط، وہ کہتی ہیں کہ یہ وظیفہ تبھی مؤثر ہوتا ہے جب اسے محبت، یقین اور تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر لوگ سوشل میڈیا، ٹی وی ڈراموں اور دنیاوی تفریحات میں وقت ضائع کریں گے اور وظیفے کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو وہ اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وظیفہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں دھیان اور اخلاص ہونا ضروری ہے۔ پورے دن ذکر میں مشغول رہنا اور اللہ کی راہ میں وقت لگانا کامیابی کی کنجی ہے۔ ذکر کی برکت اور یقین کا تحفہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت نے نہ صرف ان بہن کی زندگی تبدیل کی بلکہ ان کے خاندان، دوستوں کی زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں لائیں۔ یہ ذکر ہر شخص کے لیے ہے جو محبت اور یقین کے ساتھ اسے اپنائے۔ یہ وظیفہ آپ کو روحانی سکون، دنیاوی خوشحالی اور زندگی کی ہر مشکل سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ آئیے ہم سب بھی اپنی زندگی میں درود شریف اور استغفار شامل کریں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ محبت اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ دینے والا اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ یا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہماری زندگیوں میں سکون، برکت اور خوشحالی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔